نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم ونصلي ونسلم على آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين المكرمين وأولياء أمته وصلحاء ملته والعلماء العاملين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات اور جمیع علماء کرام، اساتذہ اعظام، طلباء اور طالبات، اللہ رب العزت کا شکر ہے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں عقائد صحیحہ کے موضوع پر اپنی سلسلہ وار گفتگو کے تحت اس میتھڈالوجی پر روشنی ڈال رہے ہیں، اس شرعی اور دینی اصول، قاعدہ اور کلیہ اور ضابطہ پر روشنی ڈال رہے ہیں، جس سے ایک عام مسلمان کو یہ سمجھنے میں صحیح مدد مل سکے کہ قرآن و سنت کی کون سی تعبیر و تشریح درست ہے، کون سی غلط، عقائد کے باب میں کس کی تعبیر، تشریح اور توضیح صحیح ہے، درست ہے، اور کس کی نادرست اور غلط اور باطل. یہ پیمانہ صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے دنیا کے ہر علم، ہر فن، ہر سبجیکٹ میں ہوتا ہے، اور بہت سی سائنسز میں فارمولاز ہوتے ہیں. ایسے میتھمیٹکس میں بھی ایسے فارمولاز ہوتے ہیں، اور دیگر سائنسز میں ایسے کلیات، ایسے اصول، ایسے بدیہی ضابطے ہوتے ہیں جن پہ انسان پرکھ سکتا ہے صحیح اور غلط کو. اسی طرح کا ضابطہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی مسلمانوں کو قرآن و سنت کی صورت میں عطا کیا ہے. اگر ہم اس ضابطے کی پیروی کیے بغیر اپنی مرضی سے قرآنی آیات کی مانی تعویلات شروع کر دیں اور عقائد کی اپنی طبیعت کے اور رجحان کے مطابق اپنی تشریحات شروع کر دیں، اور ہر کوئی اس بات پہ اصرار کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے، میری تشریح حق ہے، میرا کہنا ہی دراصل قرآن کا صحیح نقطہ نظر، یہ قرآن کا موقف ہے، وہ اب الفاظ دیگر ہر شخص، ہر مدعی، ہر عالم، ہر خطیب، ہر مبلغ ایسی بات کر کے گویا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری بات ہی قرآن کی بات ہے، میری بات ہی اصل اسلام کی صحیح تعلیم ہے. تو اس سے بات نہیں بنتی، اس سے سوائے تفرقہ کے، انتشار کے اور گمراہی پر مبنی بے شمار دھڑوں پہ کہ اور کچھ نصیب نہیں ہوگا، اور یہ ہمارا حشر ہو رہا ہے. ہمیں اپنی ذاتی پسند ناپسند کو نظر انداز کر کے، پھینک کر، اپنی انا کو، اپنی من مانی تشریح و تعبیر کی خواہشات کو
سرنگوں کرنا ہوگا قرآن کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، دین کے دیے ہوئے کسی اصول، قاعدے اور ضابطے کے سامنے ہمیں سرنڈر کرنا ہوگا۔ اور اسلام نام ہی سرنڈر کرنے کا ہے۔ اگر ہم دین کے عطا کردہ قاعدے اور ضابطے کے سامنے سرنڈر کر لیں، پھر ہم گمراہی کے بہت سے امکانات سے بچ جاتے ہیں۔ اس ضابطے کی تشریح کرتے ہوئے پہلا نکتہ جو ہمارے اس وقت زیر بحث ہے، جس پر کل تفصیلی بات ہوئی، پچھلی نشست میں میری مراد یہ ہے، اور آج اسی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ کہنا کہ صرف قرآن حجت ہے، یہ محض قرآن ہی کافی ہے، اور ہم قرآن کے سوا کسی اور شے کو حجت نہیں مانتے، یعنی سنت رسول کو بھی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حجت نہیں مانتے۔ ان کی حیثیت تاریخی ہے، ان کی حیثیت ایک ریکمنڈیشنز کی ہے، اس دور کے حالات کے مطابق ایک رہنمائی کی ہے۔ حدیث نبوی اور سنت نبوی کی حیثیت بائنڈنگ فورس کی نہیں ہے، ایک فنڈامنٹل سورس اسلامی تعلیمات اور شرعی تعلیمات اور عقائد اور احکام کا نہیں ہے، اس طرح جیسے کہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ یہ کہنا میں نے واضح کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اٹ سیلف کفر ہے اور الحاد ہے اور خود انکار قرآن ہے۔ اس پر قرآن مجید کے مختلف دلائل دیتے ہوئے اور کئی آیات کریمہ ان کا حوالہ دیتے ہوئے میری پچھلی نشست کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو چیزیں ایسی گنوائی ہیں جن کا ذکر کر کے انہیں اپنا احسان عظیم، بہت بڑا احسان ڈکلیئر کیا ہے، اور خود فرمایا ہے کہ یہ میرا تم پر احسان ہے۔ ان میں ایک چیز بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ حضور کی ذات اقدس کا مبعوث ہونا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اس کو نام لے کر فرمایا کہ تم پر یہ میرا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں احسانات کرتا ہے، لا تعداد، بے حساب و کتاب احسانات کرتا ہے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر، اور اس کی ربوبیت نام ہی انہی احسانات کی کثرت کا ہے، مگر وہ احسان کر کے خود احسان جتلاتا نہیں، یہ نہیں فرماتا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، سوائے دو چیزوں کے۔ ایک، حضور علیہ السلام کو مبعوث کیا ہمارے اندر، فرمایا من انفسہم، لوگوں کے اندر معاشرے میں پیدا کیا کہ حضور ان پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ان کے نفوذ کا تزکیہ فرماتے ہیں، پھر انہیں کتاب کی، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور پھر حکمت کی، اور حکمت آقا علیہ السلام کی سنت ہے، سنت بھی ہے اور دیگر رشد و ہدایت کے لیے دانائی بھی ہے، اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو میں نے رسول آخر الزمان تمہارے اندر بھیجا ہے، یہ تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اہل ایمان پر، اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر اپنے محبوب رسول آخر الزمان کو مبعوث کیا ہے۔ ایک یہ آیت ہو گئی۔ اب دوسرے مقام پر میں نے کہا کہ ایمان کو احسان ڈکلیئر کیا ہے۔ اب ان دونوں کا ذکر کر کے آگے میں کمپیریزن دینا چاہ رہا ہوں، اس طرف لاؤں گا آپ کو۔ اب دوسرا مقام جو کوٹ کر رہا ہوں وہ سورہ الحجرات سے ہے، اور اس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یمنون علیک ان اسلموا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ اعراب، اہل مدینہ،
گرد و نواح مدینہ میں رہنے والے، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی اسلام قبول کر کے وہ آئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر احسان جتلاتے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اپنا اسلام لانا اسے میرے اوپر احسان نہ گردانو۔ لا تمنوا، منع کر دیا، لا تمنوا علی اسلامکم، تم نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، مجھ پر احسان نہ جتلاؤ۔ اب فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان عطا کیا، تمہیں ایمان تک رسائی دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے، تو تمہیں ایمان کی دولت دینا یہ اللہ کا احسان ہے، یہ ایمان تم پر، تمہارا احسان نہیں ہے، تمہارا ایمان لانا اللہ کا احسان ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ دو چیزوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ یہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا ہے۔ ایک، ایمان لائے ہیں جو لوگ، انہیں بتا دیا کہ یہ ایمان کی دولت تم پر اللہ کا احسان ہے، اور اس سے قبل، اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم میں مبعوث فرمایا یہ میرا تم پر احسان ہے۔ جب دونوں چیزیں احسان ہو گئیں، ایمان بھی احسان ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اور آپ کی بعثت مبارکہ وہ بھی احسان ہوئی۔ اب آگے چل کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آئیے دیکھیے ان دو میں سے بڑا احسان کون سا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم رسول کی سنت کو حجت نہیں مانتے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو حجت نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کا فرمان، سنت اور حدیث حجت نہیں ہے، فقط قرآن حجت ہے، وہ کس ایمان کے اوپر دعوے دار ہیں، کس ایمان پر گھمنڈ کر رہے ہیں، کس ایمان کے دعوے کے مغالطے میں ہیں؟ حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا احسان اور ایمان بھی اللہ کا احسان، اور دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں بڑا احسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کیسے؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ ہم ایمان کیسے لائے، صحابہ کرام ایمان کیسے لائے، امت محمدی کا ہر فرد جو مومن بنا اسے ایمان تک رسائی اللہ نے دی، مگر کیسے دی؟ ارشاد فرمایا گیا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ آل عمران آیت 193۔ ہم ایمان ایسے لائے کہ قرآن مجید نے کہا کہ مومن بولتے ہیں اللہ کے حضور کہ اے ہمارے رب، تو نے ایک منادی بھیجا، ایک نبی، ایک رسول، ایک پیغمبر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حق کی طرف ندا دینے والا، ایمان کی طرف بلانے والا، تیری طرف پکارنے والا، ندا دینے والا تو نے بھیجا۔ اس نے آواز دی، ہمیں بلایا، ہمیں پکارا، ہم سوئے ہوئے تھے جھنجھوڑ کر ہمیں بیدار کیا، اور ہم نے اس کی آواز سنی، اس کی دعوت سنی۔ ینادی للایمان، وہ ایمان کی ندا دے رہا تھا، وہ ایمان کا سودا بیچ رہا تھا، وہ ایمان کی دولت ہاتھ میں لیے عطا کرنے کے لیے بلا رہا تھا۔ کون ہے اس ایمان کا سودے کو خریدنے والا؟ کون ہے اس ایمان کا خریدار؟ کون ہے اس ایمان کا طلبگار؟ کون ہے جو اس ایمان کی راہ پہ آنے والا ہے؟ ینادی للایمان، ایمان کی ندا دے رہا تھا۔ ان آمنوا بربکم، اور یہ فرما رہا تھا کہ لوگو آؤ اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ آپ دیکھیے ایک آیت میں ریپیٹڈلی کتنی بار ایک ہی نقطے پر زور دیا گیا ہے۔
ربنا اننا سمعنا، ایمان قبول کرنے میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے، ہمارا کوئی ترہ نہیں ہے، ہماری کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں ہے، ہمارا پرسنل کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. وی آر نتھنگ اینڈ وی ور نتھنگ. ہم تو سوئے ہوئے تھے، خواب غفلت میں تھے، ہمیں کیا خبر تھی کہ ایمان کیا ہے. اور باری تعالیٰ تجھے تو ہم جانتے بھی نہیں تھے، پہچانتے بھی نہیں تھے، نہ تیری آواز کو ہم سنتے تھے، نہ تیرے بھیجے ہوئے فرشتے کو ہم دیکھتے تھے، نہ اس کی وحی کو سنتے تھے، نہ اس کی آواز کو سنتے تھے. ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ تیرے ساتھ ہمارا ربط ہو سننے کا، دیکھنے کا. ہم پیکران بشریت، اس مادی جسم کے لوگ گمراہی میں، ضلالت میں، جہالت میں، بے خبری میں، خواب غفلت میں، کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے پڑے تھے. تو نے ہم پر وہ پہلا احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. وہ پہلا احسان کیا کہ تو نے رسول بھیجا ہماری طرف، ہم ہی میں سے، اور ہم ہی میں سے بھیج کر پھر یہ بھی احسان کیا کہ ہم میں سے بھیجا تاکہ ہم اس کو جان سکیں، پہچان سکیں، دیکھ سکیں. ہم 40 برس سے ان کو دیکھتے تھے، ان کا بچپن ہماری نگاہوں کے سامنے تھا، ان کا لڑکپن سامنے تھا، جوانی سامنے تھی، ان کا خاندان سامنا تھا، اٹھنا بیٹھنا سامنے تھا، ان کا کلام و سکوت سامنے تھا، ان کا ہر اخلاق اور معاملہ ہمارے سامنے تھا، ان کا کریکٹر ہمارے سامنے تھا، ان کی انٹیگریٹی آف کریکٹر سامنے تھی، ان کے کردار کی طہارت ہمارے سامنے تھی، ان کے قول کی سچائی ہمارے سامنے تھی، ان کا اعلیٰ کردار، اعلیٰ شخصیت، صداقت، طہارت، صدق، اخلاص، پاکیزگی، گناہوں سے پاک ہونا، خطاؤں سے پاک ہونا، یہ سب ریکارڈ ہمارے سامنے تھا. وہ اس قابل تھے کہ ان پر اعتماد کیا جا سکے، آنکھیں بند کر کے بھی اعتماد کیا جا سکے. ایسا عظیم المنصب رسول تو نے ہم میں بھیجا، یہ تیرا پہلا احسان تھا. اور ہم اس کی آواز سننے کے قابل تھے، تیری آواز تو سن بھی نہیں سکتے تھے. ایک بشر اللہ کی آواز کیسے سنے؟ تو نے اپنے اور ہمارے درمیان ایک واسطہ مقرر کیا، پہلا احسان. یہی تو اللہ احسان جتا رہا ہے. ایک ایسا رسول ان کے اندر پیدا کیا جس رسول کی شخصیت میں 2 گوشے ہیں، 2 ڈائمینشنز ہیں، ایک نیچے کی طرف، ایک اوپر کی طرف، 2 ڈائمینشنز ہیں. اس رسول کے اندر 2 قسموں کی مناسبتیں ہیں، 2 قسموں کی ایبیلٹیز ہیں، 2 کیپیسٹیز ہیں. اس رسول کے اندر 2 کیپیسٹیز ہیں. ایک کیپیسٹی اس رسول کی شخصیت کو تو نے ایسا جامع بنایا کہ اس میں عالم امر بھی رکھا ہے، اس رسول کی شخصیت میں عالم خلق بھی رکھا ہے. اور اس رسول کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تیرا کلام ریسیو کر سکتا ہے، وہ تیرے بھیجے ہوئے فرشتے کو ریسیو کر سکتا ہے، اس وحی کو اپنے دل میں قبول کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، دل میں سمو سکتا ہے، محفوظ کر سکتا ہے. تو ریسیپینٹ ہے، اس اینڈ پر وہ تیرے کلام کا وصول کنندہ ہے، وصول کرنے والا ہے، جو ہم نہ تھے، نہ ہو سکتے تھے، نہ ہمارے اندر یہ صلاحیت تھی، نہ استعداد تھی، کیپیبلٹی تھی، نہ کیپیسٹی تھی. ہم یہ وہی لوگ ہیں جو اس کیپیسٹی سے محروم تھے، محروم ہیں، اور آج ایمان مل جانے کے بعد کہتے پھرتے ہیں کہ رسول کا کلام اور حدیث حجت ہی نہیں، فقط قرآن کافی ہے. تم کب سے ٹھیکیدار بنے ہو قرآن کے؟ تمہارا تعلق کب سے بنا ہے قرآن سے؟ تم نے کب سے قرآن کو پہچانا ہے؟ کیا آج خود قرآن تم پر اتر آیا ہے؟ کیا آج خود قرآن کی وحی تم پر آ گئی ہے؟ کیا آج خود جبرائیل امین تمہارے اوپر آ گئے ہیں؟ کیا خدا نے ڈائریکٹ تمہیں خطاب کر دیا ہے؟ ہمارے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. ہم تب بھی وہی تھے، آج بھی وہی. تو باری تعالیٰ تو نے احسان کیا کہ اپنا وہ رسول ہمارے اندر بھیجا جو تیرے اور ہمارے درمیان واسطہ اور وسیلہ بن گیا. ہم اسی وسیلے کا آج انکار کرنا چاہتے ہیں، جو ہے رب کریم تیرے اور تیرے بندوں یعنی ہمارے درمیان ایک واسطہ بن گیا، ایک ذریعہ بن گیا.
اور اس کو تو نے دو خوبیاں عطا کی، دو صلاحیتیں دیں اس کی شخصیت میں۔ ایک صلاحیت یہ کہ وہ تیرے کلام کو وصول کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے تھے، اس نور کو وصول کر سکتا ہے، اور نور کو وصول کرنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ نور حق کو وصول کرنے کے لیے بھی نور چاہیے۔ مالائے اعلیٰ سے اترنے والے کلام کو دل میں سمونے کے لیے بھی مالائے اعلیٰ سے بہتر دل چاہیے۔ اس وحی کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے جس عالم سے وحی آئی ہے اس عالم سے بھی بہتر نورانی جسم چاہیے، تاکہ وہ اس میں ریسیو کر سکے، ابزارب کر سکے۔ تو اس اینڈ پر اس رسول نے تیرے کلام کو ریسیو کیا، اور دوسرا اینڈ، اس کی دوسری کیپیسٹی یہ تھی کہ منہم، ہم میں سے اٹھایا تھا اسے، ہم میں سے مبعوث کیا تھا۔ تو انسانی اور بشری خوبیاں بھی تھیں، فقط نور کی نہیں تھیں۔ اس کو نورانیت اور بشریت کا مرکب بنایا تھا تو نے، اس کو نورانیت اور بشریت کا مجموعہ بنایا تھا۔ وہ اپنے نور ہونے کی کیپیسٹی میں تیرا کلام اور جبرائیل امین کو ریسیو کر رہے تھے، اور بشریت کی کیپیسٹی میں پھر وہ ہمیں سنا رہے تھے، ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے، ہم تک پہنچا رہے تھے۔ تو وہ تجھ سے بھی جڑا ہوا تھا وہ رسول، اور ہم سے بھی جڑا ہوا تھا۔ اس کو رسالت کہتے ہیں۔ اس کا تعلق اور اتصال تیری ذات کے ساتھ بھی تھا، اور اس کا تعلق اور اتصال ہماری ذات کے ساتھ بھی تھا۔ وہ ادھر سے لیتا تھا، ادھر پہنچاتا تھا، ادھر دیتا تھا۔ سو اس نے ہمیں ندا کی، فرشتے نے نہیں کی، یہ بھی سن لیں۔ یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین ہوا۔ آقا علیہ السلام اس کے ریسیپینٹ ہو گئے، اس کے وارث ہو گئے، اس کے امین ہو گئے، اس کے حامل ہو گئے۔ جب اس کے حامل ہو گئے تو اس کے بعد آگے پھر انہوں نے ہم کو ندا دی۔ ہم سوئے ہوئے تھے، اٹھایا، اٹھو بھائی اٹھو، خواب غفلت سے بیدار کیا، ہماری آنکھیں کھول دی، ہمیں ندا دی۔ ہمارے سر کے کانوں نے اس کی ندا کو سنا، پھر ہمارے دل و دماغ کی کانوں نے سنا۔ اس نے ہمیں دکھایا، ہمیں سنایا، ہمیں سمجھایا، معجزات سے بھی دکھایا، سمجھانے کے لیے۔ یہ سب کچھ تو نے اسے اس قابل بنایا تھا، یہ خوبیاں تو نے اس کے اندر رکھی تھیں تاکہ ہم اس پر یقین کر سکیں۔ تو نے اسے اس قابل بنایا تھا۔ ہم ہر روز 1000 بار انگلیاں ہلاتے ہیں، ہماری انگلی سے درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا۔ اور تو نے اسے اس قابل کیا تھا ہمارے یقین کے لیے، تاکہ ہم ایمان لانے والے بن جائیں کہ وہ انگلی کا یوں اشارہ کرے تو 14ویں رات کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، چاند کا سینہ چر جائے۔ یہ کیوں اس کو طاقت دی تھی، یہ معجزہ کیوں دیا تھا؟ تاکہ ہم یہ دیکھ کر اس کی ندا کو قبول کرنے والے بن جائیں، اس کی آواز پر لبیک کہنے والے بن جائیں، اور ایمان کا سودا خرید لیں۔ تو نے اسے اس قابل کیا تھا کہ وہ پتھروں کو کہتا تھا تو پتھر اس پر سلام پڑھتے تھے، اس پر درود پڑھتے تھے، اس کا کلمہ پڑھتے تھے۔ تو نے اسے اس قابل کیا تھا کہ اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے تھے۔ تو نے اسے اس قابل کیا تھا کہ درخت کو حکم دیتا تھا تو درخت زمین کا سینہ چیر کر اس کو سجدہ ریز ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ احادیث صحیحہ میں ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے بات، کچھ قرآن مجید میں، کچھ احادیث صحیحہ میں۔ تو نے اسے اس قابل کیا تھا کہ ڈوبے سورج کو پلٹا لے۔ الغرض یہ سارے معجزات، کمالات، تصرفات، خیرات اور برکات اور فضائل اور عظمتیں اور رفعتیں اور سطوتیں، یہ سب کچھ تو نے اسے عطا کی، ہمارے لیے عطا کی۔ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، یہ تیرا وہ رسول اس لیے بہت بڑا احسان تھا تیرا ہم پر۔ وہ ہمیں بلاتا تھا، تیرا پیغام پہنچاتا تھا، ندا دیتا تھا، ہم متردد ہوتے تھے کہ بات مانے یا نہ مانے، تو کبھی وہ اپنے 40 سال کی زندگی دکھاتا تھا، وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے تھی، جہاں کوئی عیب کا دھبا دکھائی نہیں دیتا تھا، بے عیب زندگی، بے عیب کردار، بے عیب سیرت۔
تو وہاں بھی ہمیں اطمینان ہوتا تھا یہ تیرا احسان تھا۔ کبھی ہم اچنبے کی چیزیں پوچھتے تھے کہ اگر یہ عالم بالا سے اللہ سے آئی ہوئی وحی ہے تو کوئی عالم بالا کی نشانیاں دکھا دے تو وہ چاند چیر دیتا تھا۔ کوئی عقل کی سوجھ بوجھ سے بلند کی چیزیں دکھا دے تو وہ معجزات دکھاتا تھا۔ یہ سب کچھ تیرا رسول اس لیے کرتا تھا اور تو نے اسے اس قابل بنایا تھا، ان معجزات کا منبع پیکر بنایا تھا تاکہ ہم یقین کر سکیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو۔ سو پھر ہم نے اس کے ندا کو سنا، سمعنا، اس منادی کو، اللہ کو نہیں سنا، اللہ کے بھیجے ہوئے اس منادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا۔ منادین، وہ ندا دے رہا تھا، اور ندا کیا تھی؟ میرے پاس ایمان کا سودا ہے، اس کے خریدار بن جاؤ، لے لو۔ اللہ تمہیں نظر نہیں آئے گا کبھی بھی۔ اگر چاہو کو دیکھیں تو پھر رب کو مانیں تو وہی حشر ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ 70 کے 70 لوگ ایک بجلی کی کڑک میں مر گئے تھے۔ رب کو دیکھ نہیں سکتے تم، تو تمہیں وہ نظر نہیں آئے گا، تمہیں تو میں ہی نظر آؤں گا۔ مجھے دیکھو، میری ذات کو دیکھو، میرے کمالات کو دیکھو، میری سیرت کو دیکھو، میری پیاری نورانی صورت کو دیکھو، میرے عمل کو دیکھو، میرے اخلاق کو دیکھو، میرے تصرفات کو دیکھو، میری برکات کو دیکھو، میری صداقت کو دیکھو، میری طہارت کو دیکھو، میرے جمال کو دیکھو، میرے کمال کو دیکھو، مجھے دیکھو۔ وہ نظر نہیں آئے گا، اسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ سو ہم نے اسے دیکھا، پھر اسے سنا، ہمیں اس کی بات ہمارے دل کو لبھا گئی، اس کی بات پسند آ گئی، ہمارے دل میں اتر گئی اس کی ندا۔ اور ہم نے سنا وہ کہہ رہا تھا ینادی دل ایمان ان آمنو بربکم، اپنے رب پر ایمان لاؤ جو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، جس کو سن بھی نہیں سکتے، جس کو چھو بھی نہیں سکتے، جس کو چکھ بھی نہیں سکتے، جس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، جس کو عقل میں بھی نہیں لا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تم اس کو سمجھنے کے لیے۔ وہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، وہ آنکھوں میں بصارت میں آنے والا نہیں ہے، وہ سماعتوں میں آنے والا نہیں ہے، وہ لمس میں آنے والا نہیں ہے، تمہاری جسمانی حسی استعدادوں میں آنے والا نہیں ہے۔ تمہیں اس کا بندہ بنانا چاہتا ہوں، تمہیں اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اس پر ایمان چاہتا ہوں، لے آؤ، مان لو وہ ہے اور ایک ہے۔ تو کیسے مانے؟ باری تعالیٰ اگر تو نے وہ منادی نہ بھیجا ہوتا اور اس منادی کو ایسا نہ بنایا ہوتا، اتنا حسین و جمیل، اتنا باکمال نہ بنایا ہوتا، تو شاید ہم اس ندا کو بھی ٹھکرا دیتے۔ تو تیرا احسان کہ تو نے اسے بھیجا اور ایسا بنا کے بھیجا، پھر اس نے ہمیں ندا دی، بلایا، اور اس کی آواز ہمارے دل و دماغ میں اتر گئی۔ ہم نے اس کے ظاہر و باطن کو دیکھا، اس کے کمالات کو دیکھا، ہم نے اس کی بات کو مان لیا۔ ان آمنو بربکم، اس کو مانا، اور تجھے بن دیکھے مان لیا کہ تو ہے۔ تجھے نہیں دیکھا تھا، نہ سنا تھا، تجھے مان لیا کہ تو ہے۔ کیسے مان لیا؟ کہ وہ ہے، وہ جو سامنے تھا، بس اس کو دیکھا اور تجھے مان لیا۔ اب اس رسول کی سنت کو کی حجیت کا آپ انکار کرتے، پھر کس اسلام سے آپ کا رشتہ، کس ایمان کے ساتھ آپ کا رشتہ، کس قرآن کے ساتھ آپ کا رشتہ، اور کس خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ؟ دیکھا اسے اور مانا تجھے، دیکھا تیرے محبوب کو اور مان تجھ کو لیا۔ فآمنا، یہ آیت کہتی ہے پرس ہم ایمان لے آئے۔ تو بولیے وہ ایمان جس کے وسیلے سے ملا تو بڑا احسان کون سا ہوا؟ جس کے وسیلے سے ایمان ملا، جس نے ایمان تک پہنچایا اور جس نے ہمیں ایمان کا سودا دیا اور ہمیں مومن بنایا، وہی بڑا احسان ہوا، اور وہ پہلا احسان ہوا، اور ایمان پھر دوسرا احسان ہوا۔ آیت کی ترتیب بتا رہی ہے نا، پہلے ایمان نہیں آیا، غور سے سن لیں۔ آج ایمان کی ٹھیکیداری کرتے ہیں ہم لوگ، اسلام کی ٹھیکیداری کرتے ہیں، قرآن کی ٹھیکیداری کرتے ہیں، دعوے داری کرتے ہیں۔
ایمان پہلے نہیں آیا، اسلام پہلے نہیں آیا، قرآن پہلے نہیں آیا، دین پہلے نہیں آیا۔ آج جس کے اوپر ہم بہت بڑے بڑے متکلم بن کے باتیں کرتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی پہلے نہیں آیا۔ پہلے کون آیا؟ اننا سمعنا منادیا، وہ ندا دینے والا رسول آیا۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ کوئی سودا ہمیں نہیں بھیجا، اس نے ڈائریکٹ ہمیں بیچا ہی نہیں سودا، اس نے کچھ بھی ہمیں براہ راست نہیں دیا۔ کیا اسلام براہ راست دیا؟ کیا ایمان براہ راست دیا؟ نہیں۔ کیا قرآن براہ راست دیا؟ نہیں۔ کیا دین براہ راست دیا؟ نہیں، کچھ نہیں دیا براہ راست۔ اس نے ہمارے ساتھ تو براہ راست تعلق ہی نہیں پیدا کیا، ہمیں بلایا ہی نہیں ہے، ہماری طرف جبرائیل امین کو ہی نہیں بھیجا۔ اگر جبرائیل کو ہماری طرف بھیج کر ہمیں آواز دی ہوتی تو ہم نبی نہ ہو گئے ہوتے۔ اسی کو تو نبوت کہتے ہیں۔ جس کی طرف وہ جبرائیل بھیج دے اور جس سے مخاطب ہو جائے، جس کو بلا کے کلام کر لے، وہ نبی ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ اب ہم قیامت تک ہم سب اس ایک ہی نبی کے محتاج ہیں، ایک ہی نبی کے احسان مند ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان۔ تو پہلے آقا علیہ السلام آئے، انہوں نے ندا دی، انہوں نے ہمیں بلایا، ایمان سے روشناس کرایا، ان کی دعوت پر آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو جب ایمان تک ہر چیز کا انحصار آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر ہے، تو حضور کی ذات گرامی کے ہر قول کو، دعوت کو، ارشاد کو، فرمان کو حجت کیوں نہ مانا جائے؟ اور اگر اس کے حجت ہونے کا انکار کر دیا جائے تو بولیے پھر اسلام میں کون سی چیز حجت بچتی ہے؟ اور اس کے حجت ہونے کی حجت کیا رہتی ہے؟ اس کے حجت ہونے پر دلیل کیا رہتی ہے؟ پھر ایک اور آیت کریمہ ہے، تفصیل میں نے اس کی کر دی، آپ کو تشریح کر دی، انالیسز کر دیا۔ اب ایک اور آیت کریمہ اسی مضمون پہ سن لیجئے، وہ سورہ الحدید میں ہے، سورہ الحدید آیت نمبر 8۔ ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اب یہ آیت اس سے بھی زیادہ جھنجھوڑنے والی ہے، کنسیپٹ کلیئر کر رہی ہے، جھنجھوڑ کر، جیسے کسی کے کان پکڑ کے جھنجھوڑا جاتا ہے نا، ایسے اس طرح کر رہی ہے، ہماری سماعت کے، ہمارے فہم کے، عقل و دانش کے کان پکڑ کے آیت جھنجھوڑ رہی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، پوچھ رہی ہے تمہیں کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارا ہوش ٹھکانے، تمہاری عقل قائم ہے، ہوش قائم ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ کیوں نہیں لاتے اللہ پر ایمان؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ حالانکہ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ قرآن حجت ہے، بھائی قرآن کو حجت مانتے تو قرآن کی بات کو مانتے، قرآن کو پڑھتے، قرآن کو ایکسیپٹ کرتے۔ اگر قرآن حجت ہے تو قرآن جو کچھ بتا رہا ہے پھر اسے بھی حجت مانے نا۔ ہمارا تو سراسر انحراف ہے قرآن سے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں ایمان لاتے اللہ پر؟ حالانکہ دیکھو اس رسول کو، میرے برگزیدہ رسول کو، وَرَسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، وہ تمہارے اندر کھڑے تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ رسول تمہارے سامنے ہیں، تمہیں ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، ایمان کا سودا دے رہے ہیں، تمہیں رب پر ایمان لانے کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ اب دیکھیے تو قرآن پھر یہی کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مدار ہی اس بات پر ہے کہ دعوت رسول کو قبول کیا جائے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ ہم کہیں ہم نے دعوت رسول کو قبول کر لیا اور بقایا اب فرامین رسول کو نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، یہ تو پھر اپنی مرضی کا دین بن گیا، اسلام اللہ کا اور اس کے رسول کا دین نہ رہا کہ دعوت رسول کو جو کچھ رسول نے کہا اسے قبول کر لیا اور ایمان لے آئے۔ اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہم رسول کی باقی باتوں کو حجت نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے۔ یہ تو ہمارا اپنا
من گھڑت تصور ہے، اس کا کوئی تعلق قرآن اور اسلام سے، اللہ اس کے رسول سے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا راستہ ہی ایک ہے کہ رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ دعوت کیا ہے؟ رسول کا قول ہے، رسول کا عمل ہے، رسول کا ابلاغ ہے، رسول کا افہام ہے، بات کو پہنچانا، سمجھانا، کر کے دکھانا۔ تو رسول کی باتوں کو قبول کرو تو اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو دراصل ان ادر ورڈز اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رسول کی ہر بات کو کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں مانتے؟ انہی کی باتوں سے تو میرا ایمان نصیب ہوگا، انہی کے قول کو تسلیم کرنے سے ایمان نصیب ہوگا، انہی کے عمل کو حجت ماننے سے ایمان نصیب ہوگا، ان کی دعوت اور پکار پر سر نیاز خم کرنے سے ایمان نصیب ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید نے بڑا احسان کہا، اللہ کا بڑا احسان، اور احسان ایمان کا واحد ذریعہ بھی کہا۔ اب اسی ضمن میں ایک چیز اور بڑی خصوصیت کی حامل، اب قرآن مجید کی ایک اور آیہ کریمہ، جو کہ میں نے کہا کہ ہم اس سبجیکٹ کو صرف قرآن سے بیان کریں گے تاکہ ہماری سوچیں درست ہو سکیں، اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ صرف قرآن حجت ہے انہیں پتہ چلے اگر قرآن حجت ہے تو قرآن کہتا کیا ہے، کیا ہم اس کو مانتے ہیں؟ مانتے اپنے ڈھکوسلوں کو ہیں، علمی ڈھکوسلے، فکری ڈھکوسلے، فلسفیانہ ڈھکوسلے، منطقی ڈھکوسلے، ہمارے ڈھکوسلوں کی قسمیں ہیں۔ مانتے اپنے ڈھکوسلوں کو ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں بس قرآن حجت ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن حجت ہے تو قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے اور جانیے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کس شے کو حجت قرار دے رہا ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ جو اس وقت کوٹ کر رہا ہوں، وہ ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کیا تعلق ہے اور قرآن سے کیا تعلق ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ ہمارا رسول کا کیا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا اور قرآن کا کیا تعلق ہے، اور کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی دعوت، آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کی سنت، آپ کی حدیث اور آپ کا ارشاد اور فرمان، کہاں اس کی جگہ ہے اور کہاں قرآن کی جگہ ہے، ان کے تعلق کو سمجھیے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، الف لام را، یہ کتاب ہے، قرآن ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا۔ یہاں سے ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، لوگوں کو مخاطب نہیں کیا یا ایھا الناس کتاب انزلنا الیکم، یہ نہیں کہا اے لوگو یہ ہماری کتاب ہے قرآن، ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، تاکہ ہم 30 مار خان نہ بنے۔ یہ نہیں کہا ایھا الناس کتاب انزلنا الیکم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، نہیں، ایک جامع مضمون کے طور پر، جامع مضمون کے طور پر فرمایا یہ کتاب ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، اس کے حامل و وارث میرے محبوب آپ ہیں، آپ کی طرف اتاری ہے۔ کیوں؟ اب آگے ایک لفظ آ رہا ہے قرآن مجید کا بڑی توجہ سے سمجھنے والا، فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول گرامی، تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں۔ تو قرآن کا فیصلہ آ گیا، کتاب یعنی قرآن اے رسول گرامی، حبیب گرامی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتاری، یہ ہمارا پیغام ہے، ہمارا نور ہے، ہماری تعلیمات کا مجموعہ ہے، ہماری ہدایات کا ذخیرہ ہے، ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے۔ اور اتارا کیوں ہے؟ لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف کون لے جائے گا؟ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف کون لے جائے گا؟ وہ بیان لِتُخْرِجَ،
تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، لتخرج الناس، لوگوں کو آپ نکالنا آپ کا کام ہے، من الظلمات الی النور، گمراہی اور دلالت کی اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے جانا میرے حبیب یہ آپ کا کام ہے۔ ہم نے قرآن آپ کی طرف بھیجا، آگے آپ کا کام ہے کہ آپ پھر لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے جائیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے، ان کے رب کے اذن کے ساتھ۔ یہ اللہ کا اذن ہے جو اللہ کے رسول کو ملا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ اللہ کا اذن ہے جو اللہ کے رسول کو ملا ہے۔ یہ قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، اور اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ اس قرآن کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن الہی سے گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکنے والی انسانیت کو اس میں سے نکالیں اور قرآن، اسلام اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے جائیں، روشن شاہراہوں پہ گامزن کر دیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ کی جو عزیز و حمید ہے اس اللہ کی راہ کی طرف لے جائیں۔ تو اللہ کی راہ پر چلانا بھی رسول کا کام، اللہ کی راہ کی طرف بلانا بھی رسول کا کام، اندھیروں سے نکالنا بھی رسول کا کام، روشنی میں ڈالنا بھی رسول کا کام، اور راہ حق پر بلانا بھی رسول کا کام، اور راہ حق پر چلانا بھی رسول کا کام۔ اسی رسول کی سنت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ حجت نہیں مانتے، قرآن کافی ہے۔ قرآن تو عطا ہے، اللہ نے رسول کو عطا کیا، رسول نے امت کو عطا کیا، اللہ کے بیہاف پر، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جو عطیہ اور ہدیہ دیا، ہدایت کا ذخیرہ دیا، ہم کہیں وہ حجت ہو گیا اور دینے والا حجت نہیں ہے۔ اتنی بے وفائی کبھی نہیں دیکھی کسی قول میں۔ ہم اتنے بے وفا ہو جائیں تو اللہ پاک دھتکار دے گا، وہ کہے گا دفع ہو جاؤ، ہو تم کون؟ تم میرے کب سے بنے ہو؟ تم مجھے کب سے جانتے تھے؟ تم مجھے کب سے پہچانتے تھے؟ میں نے تمہاری طرف تو نہیں قرآن بھیجا تھا، تم پر تو جبرائیل کو نازل نہیں کیا تھا، میں نے تو تمہیں مخاطب ہی نہیں کیا تھا۔ حتیٰ کہ جب مجھے اپنی وحدت، اپنے ایک ہونے کا پیغام دینا مقصود تھا کہ تم مجھے ایک مانو، تو تب بھی میں نے تمہیں ایڈریس نہیں کیا، چونکہ میں جس کو ایڈریس کر لوں وہ تو نبی ہو جاتا ہے۔ تب بھی میں نے اپنے محبوب سے کہا تھا نبی بنا کر، قل، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ میں نے اپنے نبی سے، محبوب سے کہا تھا، میرے محبوب آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ایک ہوں، اللہ ایک ہے۔ میں نے تم سے خود نہیں کہا، بندوں کو مخاطب کر کے کہ یا ایھا الناس انا ربکم واحد لا شریک لی انا الصمد ولیس لی کفوا۔ میں نے یہ باتیں آپ سے تو کی نہیں لوگوں کو، تمہارے تو کان ہی وہ نہیں جو میری بات کو سنے اور میرے جبرائیل کی بات کو ریسیو کرے۔ میں نے تو سب اپنے محبوب سے کہا، اور ان سے کہا قل، میرے بیہاف پر آپ ان سے کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح اگلی آیت کریمہ سورہ الشورى میں، یہ جو آ رہی ہے سورہ الشورى، اس کی آیت نمبر 52 اور 53 ہے۔ پھر اس میں ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو خطاب کیا جا رہا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی شان ہے، آپ کی، لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ سیدھی راہ کی طرف یقیناً آپ ہی ہدایت دیتے ہیں، سیدھا راستہ یقیناً آپ ہی دکھاتے ہیں۔ یہ شان آقا علیہ السلام کی ہے۔ اور اب ہم یہ کہیں کہ وہ جو سیدھی راہ انہوں نے دکھائی، اس میں سے ایک قرآن کو لے کر وہ حجت ہے، باقی کچھ بھی حجت نہیں، حتیٰ کہ راہ دکھانے والا پیغمبر، ان کا قول و عمل اور حدیث و سنت بھی حجت نہیں۔ اس سے بڑا بھی کفر اور بے وفائی اور دین کے ساتھ دھوکہ دہی کوئی اور ہوگی؟ اور جب حدیث کی بات آ جائے کہ چھوڑو جی چھوڑو، یہ حدیثیں تو بہت ایسے جہالت ہے، چھوڑو حدیث کو، قرآن کی بات کرو۔ کوئی چیز حدیث سے بیان کرنے لگے، چھوڑیں، وہ حدیثوں کا کیا ہے جی، اس میں بہت پرابلمز ہیں، آپ قرآن کی بات کرو۔ یہ کہہ کہ دین
کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، آپ ذبح کر رہے ہیں دین کو، اور پوری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا چھوڑو چھوڑو فرشتوں کو، ان بدبختوں کو پھینکو جہنم میں، ان کا نہ مجھ سے کوئی واسطہ۔ یہ کہتے تھے ہم رسول کی بات کو حجت ہی نہیں مانتے، بس قرآن آ گیا ہمارے پاس، قرآن کافی ہے، ہم رسول کی بات کو حجت ہی نہیں مانتے۔ تو کس نے ان کو قرآن پہنچایا تھا؟ کس نے قرآن سمجھایا تھا؟ کس نے قرآن پڑھایا تھا؟ کس نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا تھا؟ کس نے قرآن کا بیان کیا تھا؟ کس نے قرآن کی تشریح کی تھی؟ کس نے قرآن کی تعبیر کی تھی؟ وہ سب کچھ بھول گئے، کہتے وہ حجت نہیں ہے، بس قرآن کافی ہے۔ اب ہمارا دماغ اور قرآن جو ہماری سمجھ میں آئے گا وہ ترجمہ کرتے جائیں گے، وہ معنی کریں گے، وہ تعبیر کریں گے، وہ تشریح کریں گے، دین کا ایک مذاق بنا کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ پاک نے تو آقا علیہ السلام کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ بے شک آپ ہی ہیں میرے حبیب جو راہ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف بلاتے اور راہ دکھاتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا سورہ المؤمنون آیت نمبر 73 اس میں فرمایا تھا، وہ پہلے ہی مضمون کا ذکر ہے مگر بالفاظ دیگر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہی ہیں جو انہیں سیدھی راہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، آپ ہی ہیں جو انہیں راہ حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہاں بیان کیا راہ حق کی طرف بلانے والے آپ ہیں، تدعوہم۔ اور اوپر کی آیت جو سورہ شورى کی آیت نمبر 52-53 اس میں فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ ہدایت عطا کرتے ہیں سیدھی راہ کی، آپ ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ تو یہ ساری شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کی۔ اب ان تمام آیات کو سامنے رکھیں تو اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس مضمون کو آگے قرآنی حوالوں سے آگے لے جا رہے ہیں، مگر اس کا نٹ شل خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہدایت دینے والے، ہدایت سیدھی راہ دکھانے والے، سیدھی راہ کی طرف بلانے والے، ایمان کا سبب بننے والے، اللہ کا پیغام پہنچانے سمجھانے والے، یہ ساری نعمتیں اور گمراہی سے نور کی طرف لے جانے والے اور اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والے، ضلالت سے ہدایت کی طرف لے جانے والے، لتخرج الناس، یہ سب شانیں اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا کی۔ تو اس رسول کی سنت کو، حدیث کو، قول و فعل کو، اسوہ کو اور حیات و سیرت کو اگر حجت نہیں ماننا اور اس کو تاریخ بنا دینا ہے اور کہہ دینا ہے وہ اس دور کے لیے تھی، تو پھر ہمارے دور کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی اور منبع بن جائے گا، گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جانے کا سبب کچھ اور ہوگا، اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے والا کوئی اور ہوگا، ایمان کی دعوت دینے والا کوئی اور ہوگا۔ نہیں، یہ حکم جو شان آقا علیہ السلام کو مل گئی، یہ تا قیامت ہر اس شخص کے لیے جو کہ تو قائم ہے جو حضور کی دعوت کو قبول کرتا اور ایمان لاتا ہے اور مومن کہلاتا ہے اور حضور کا امتی ہے۔ تو آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اسی موضوع کو انشاءاللہ اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔